اس کے علاوہ یہ جو عید کا دن ہے، اس سے قبل رمضان المبارک کا آخری عشرہ گزرا، اس میں طاق راتوں میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو کیا خیال ہے کہ کیا قرآن مجید ایک ہی رات میں نازل کر دیا گیا؟ کبھی سوچا کہ کیا قرآن ایک رات میں ہی نازل کر دیا گیا تھا؟ نہیں، لیلۃ القدر میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تھا۔ تو علماء نے بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے کہ چھوٹی عید اس خوشی میں منائی جاتی ہے کہ قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، اور بڑی عید اس خوشی میں منائی جاتی ہے کہ قرآن مجید کی تکمیل ہوئی۔ لہذا ایک مسلمان کی خوشیاں قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ چھوٹی عید نزول قرآن کا آغاز ہے، اس خوشی میں چھوٹی عید منائی جاتی ہے، اور بڑی عید تکمیل نزول قرآن کی خوشی میں منائی جاتی ہے۔ لہذا ایک مسلمان کا یہ جو دو خوشیوں کے تہوار ہیں، ان کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا۔ جب قرآن مجید اتنی بڑی کتاب ایک مسلمان کے پاس موجود ہے، پھر بھی آج کا مسلمان اگر ڈپریشن کا مریض بنتا ہے، پھر بھی آج کا مسلمان وسوسوں کا مریض بنتا ہے، تو وہ جو کتاب گھر میں طاق پر رکھی ہوئی ہے، اس کتاب قرآن کو اٹھا کر پڑھ لے، اس کی تمام محرومیاں، تمام وسوسے اور تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ مثلاً کیسے؟ اگر ایک مسلمان پریشان ہے، پریشانی کے عالم میں وہ قرآن اٹھاتا ہے، سورہ یوسف کا مطالعہ کرتا ہے، تو جب وہ سورہ یوسف کا مطالعہ کرے گا تو اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن اس کے باوجود ان پر مصائب آئے، ان پر مشکلات آئیں، بھائیوں نے ان کو بازار میں بیچا، بھائیوں نے کبھی انہیں کنویں میں پھینکوایا، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جس بازار میں ان کی بولی لگائی جا رہی تھی، وہ اسی بازار میں، اسی ملک میں وزیر خزانہ بنے۔ پریشانی کے عالم میں مسلمان جب قرآن کھولے گا، قرآن کی سورت علم نشرح کھولے گا، تو کیا ہوگا؟ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، قرآن یہ بتاتا ہے کہ اس بات میں شک نہ کرنا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ قرآن یہ پیغام دے گا